یہ ہم کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں کہ فلاں شخص ہمیں ہیرسمنٹ کا شکار کرنا چاہتا ہے؟ ہاں بھی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود یہ ایک میں فیکٹر بتا رہی ہوں بار بار وہ باؤنڈری کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو دیٹ از دا فرسٹ کہ وہ انسان کسی بھی ٹائم آپ کے گریبان تک پہنچ جائے گا۔ اگر ہم ان مجرموں کی بات کریں تو یہ کہیں نہ کہیں آپ نے کہا کہ بیشتر کیسز ایسے ہیں جو خود اپنے بچپن میں سیکشول ابیوز سے یا فزیکل ابیوز سے گزرے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ پین لیا ہوتا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ پین محسوس کیا ہے تو پھر یہ پین دوسروں کو کیوں دیتے ہیں یہ پین؟ لیٹ می گیو اے لائٹ ایگزامپل جس میں وہ کہتے ہیں جی ساس بھی کبھی بہو تھی، یا تو وہ نہیں کرتی، میں سمپل الفاظ میں صرف بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو اس کے ساتھ گزرا، وہ کہتی جو مجھے میرے اوپر گزرا وہ دوسرے کے ساتھ، یا پھر وہ وہی کرتی ہے کہ نہیں میرے ساتھ ہوا تھا تو آگے بھی ہونا چاہیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے بچپن میں سیکشل ابیوز کا شکار رہے ہوتے ہیں وہ آگے جا کر دوسرے لوگوں کو فزیکل یا سیکشل ابیوز کا نشانہ بناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی پہچان کس طرح کی جائے؟ آئیے سیکھتے ہیں اس انٹرویو میں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو لوگ اس سانحے سے گزرتے ہیں انہیں نارمل لائف میں ہم کس طرح واپس لے کر آ سکتے ہیں۔ ان تمام تر سوالات کے جواب لیتے ہیں ڈاکٹر امبرین اقبال سے۔ بہت بہت شکریہ میم آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ میم، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں، وہ کیا عوامل ہیں جو ایک شخص کو اس قدر ہوس کا پجاری بنا دیتے ہیں کہ وہ کسی سے زیادتی کرتے ہوئے بھی نہیں گھبراتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں شعیب دیکھیں، فیکٹرز کی جب آپ نے بات کی تو ہم پرسنالٹی ٹائپس کی بات کرتے ہیں جس میں ڈفرینٹ شخصیت کے اندر مختلف عوامل ہوتے ہیں۔ ان عوامل کے اندر بہت ضروری جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ ہمارے جو شروع کے جو 10 یا 12 یا 14 سال جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو ایکسپیرینسز ہمارے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہماری بیس بناتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری شخصیت اس کے اوپر جو ہے وہ بنتی ہے۔ یہاں پر آپ نے جب عوامل کی بات کی یا اس کے روٹ کازز کی بات کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ جب ہم انسانی فطرت کی بات کرتے ہیں، جب ہم ہیومن نیچر کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک وائلڈ ایلیمنٹ بھی آتا ہے۔ اب وائلڈ ایلیمنٹ میں ناٹ ان ادر سینس ہاؤ آئی ول ایکسپلین اٹ، کہ وائلڈ سینس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے اندر کی انرجی پراپرلی چینلائز نہیں ہوتی، اس کو ہم ایک پراپر راستہ پروڈکٹیو وے میں نہیں دیتے، تو وہ انرجی جو ہے وہ پھر اپنے ایک وائلڈ وے میں یا آپ ایک نیگیٹو یا ڈسٹرکٹیو وے میں پھر وہ چینلائز کرتی ہے۔ اب وہ ڈسٹرکٹیو وے جو ہے دیٹ کوڈ بی ہراسمنٹ، وہ جو ڈسٹرکٹیو وے ہے دیٹ کوڈ بی بلنگ، وہ جو ڈسٹرکٹیو وے ہے دیٹ کوڈ بی ابیوز۔ ابیوز میں بھی آگے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، فزیکل ابیوز، سائیکولوجیکل ابیوز، مینٹل ابیوز، ایموشنل ابیوز اینڈ سیکشل ابیوز۔ یو سی abuses and then later on rape۔ اب جب یہ ڈفرینٹ فارمز ہیں اور یہ زیادہ تر جو ریسرچ کہتی ہے یا جو ہم اپنے کلینکل کیسز میں دیکھتے ہیں، تو یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پرسنالٹی ویک ہوتی ہے۔ ویک سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بچپن کے ان کے جو بھی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کو وہ ایزیلی شیئر یا کتھارسز نہیں کر پاتے، یا ان کے گھر کا ماحول یا ان کے ارد گرد کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بعد میں کہیں نہ کہیں ریونجفل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک فیکٹر ہے، ناٹ آلویز، لیکن ریونجفل وہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے جاوید اقبال کا کیس سنا ہوگا جس نے کہا کہ میں بچپن میں خود ابیوز ہوتا تھا اور میں نے ریونج لینے کے لیے پھر آگے بچوں کے ساتھ کیا۔ اسی طرح جو ہم پیڈوفائلز کی بات کرتے ہیں، اور پیڈوفائلز کا ریشو بہت زیادہ ہے نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اندر سے ویک ہوتے ہیں اور وہ ایزی ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا، ہمیشہ ایزی ٹارگٹ ڈھونڈ۔ اور آپ دیکھیں کہ بچوں میں زیادتی کے کیسز کیوں زیادہ ہوتے ہیں، چاہے وہ رپورٹڈ کیسز ہیں چاہے وہ نہیں ہیں، کیونکہ بچے چلڈرن دے آر دا ایزی ٹارگٹ۔ بچے ریزسٹ کرنا ہمیں نہیں سکھایا گیا بچوں کو،
بچوں کو نو کہنا نہیں سکھایا گیا, بچوں کی assertive ٹریننگ رائٹ فرام دی بگننگ نہیں کی گئی. بچہ اگر کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہا تو ماں باپ اس کو کہتے نہیں بیٹا ہاتھ ملاؤ, یا بچی کو کہتے نہیں نہیں انکل سے ہاتھ ملاؤ, نہیں نہیں آنٹی سے ہاتھ ملاؤ, یا انکل حق کریں اور بچہ تھوڑا ریزسٹ کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ٹریننگ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور چونکہ بچے جو ہیں وہ ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں, میں بار بار کہہ رہی ہوں, تو اس وجہ سے جو ہے ایسی پرسنالٹیز, ایسے بچے یا ایسے لوگ جو شائع ہوتے ہیں, جو ریلیٹیولی اپیرنٹلی ویک ہوتے ہیں, جو اتنے اسرٹیو نہیں دکھتے, ان کے اوپر یہ اٹیک جو ہے وہ ان کو ایزی ٹارگٹ جو ہے وہ ملتا ہے اور اٹیک کرتے ہیں. اور یوزلی یہ کیا کرتے ہیں کہ اگین یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ارد گرد میں ہی ڈھونڈتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیسز اگر ہم اس کا اوور آل ریشو دیکھیں نا, تو یہ جو ابیوزز کے کیسز ہیں more than 80% یہ گھروں کے اندر ہو رہے ہیں جی. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ اینڈ دیٹس اے ویری ہارڈ ریالٹی. جب میں گھروں کے اندر کہتی ہوں تو میرا خیال ہے کہ ایوری سیکنڈ اور تھرڈ کیس ان مائی کلینک when I take the case history and when I explore the early childhood experiences, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں وہ ابیوز ہوئے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں کسی فارم میں. جب میں بات کرتی ہوں جوائنٹ فیملیز آپ لے لیں, اسکولوں میں جاتے ہیں بچوں کو, ابھی بھی ہماری 60-70% تو رورل پاپولیشن ہے نا جی, یا سیمی اربن ہے, ڈنڈے مارے جاتے ہیں, فزیکل ابیوز, تھریٹن کیا جاتا ہے. جب ہم تھریٹن کرتے ہیں تو ہم آپ کی مینٹل اور سائیکولوجیکل ویل بینگ کو اٹیک کرتے ہیں. آپ کی سیلف اسٹیم وہیں سے لو ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ ویک ہیں اینڈ یو فیل ہیلپ لیس. وہ جو ہیلپ لیسنس کی فیلنگ ہے وہ ڈر اور خوف بھی پیدا کرتی ہے. تو وہاں پر جب میں بات کرتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ نے عوامل کی بات کی, تو یس نو ڈاؤٹ یہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بہت زیادہ اس کا ہمیں گراس روٹ سے کام کرنا پڑے گا. نو ڈاؤٹ کہ اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ زیادہ تر آپ کے گھروں میں, مجھے معذرت کے ساتھ کہنے دیجیے, اینڈ سم ٹائمز دے آر ویری کلوز ریلیٹیوس. اور یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ صرف میلز ہی نہیں ہوتے, فیمیلز بھی ابیوز کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی, لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مے بی فیمیلز جو ہیں وہ مولسٹیٹ نہیں کرتی یا وہ سیکشل ابیوز نہیں کرتی. نو دے ڈو. ہم نے ایسے کیسز جو ہیں ہم نے دیکھے ہیں. اوبویسلی پیپل دے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ اوپنلی. اس کے بعد پھر میں جو دوسری بات, نوکروں چاکروں, ڈرائیورز, آئی ہیو سین سو مینی کیسز شعیب جس میں کہ موسٹلی بچیاں کہتی ہیں کہ ہمیں ڈرائیورز ہراس کرتے تھے اور ہم پیرنٹس کو کہتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں چاچا ایسے نہیں ہے, نہیں نہیں کوئی بات نہیں چاچا پیار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اسکولس کے ڈرائیورز, وین ڈرائیورز, پھر یہی بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں تو استادوں کی شکل میں, پھر یہی بچے جب مدرسوں میں جاتے ہیں تو مولوی ریپ کرتے ہیں, سیکشل ابیوز کرتے ہیں یا انہیں مارتے ہیں. میں پھر یہاں بات کر رہی ہوں, میں ابیوز کو ایک جنرل جو براڈر کیٹیگری میں ڈیل کر رہی ہوں, اس کو میں صرف سیکشل ہراسمنٹ کی نہیں بات کر رہی, میں فزیکل, اور وہ جو فزیکل ہے اس کا بھی امپیکٹ, فزیکل سیکشل, اس کا امپیکٹ آپ کی سائیکولوجیکل ویل بینگ اور آپ کی نفسیات پر اتنا ہی, جس کو کہتے ہیں کہ وہ ڈیپ ہوتا ہے اور اتنا ہی جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ چیزیں ہمیں دیکھنا پڑیں گی کہ ہم کہتے ہیں جی باہر کے لوگوں سے بچو, اب بچوں کو اور لوگوں کو ہمیں یہ بھی سکھانا پڑے گا کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور اپنے قریب کے لوگوں سے بھی بچنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. اگر ہم ان مجرموں کی بات کریں تو یہ کہیں نہ کہیں آپ نے کہا کہ بیشتر کیسز ایسے ہیں جو خود اپنے بچپن میں سیکشل ابیوز سے یا فزیکل ابیوز سے گزرے ہوتے ہیں, انہوں نے یہ پین لیا ہوتا ہے. اب جب انہوں نے یہ پین محسوس کیا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ پین دوسروں کو کیوں دیتے ہیں؟ یہ پین اس کے پیچھے کیا نفسیات؟ ایگزیکٹلی اس میں دیکھیں دو چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے میں نے بات کی پرسنالٹی ٹائپ کی, لیٹ می گیو اے لائٹ ایگزامپل جس میں وہ کہتے ہیں جی ساس بھی کبھی بہو تھی, یا تو وہ نہیں کرتی, میں سمپل الفاظ میں صرف بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو اس کے ساتھ گزرا, وہ کہتی جو مجھے میرے اوپر گزرا وہ دوسرے کے ساتھ نہ, یا پھر وہ وہی کرتی ہے کہ نہیں میرے ساتھ ہوا تھا تو آگے بھی ہونا چاہیے. میں پھر بات کر رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ لوگ زیادہ تر, ناٹ آلویز, ضروری نہیں کہ جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں, جو ایسے کلپریٹس ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ایسا بچپن میں ایسا ہی ابیوز ہوا ہو کہ لیٹس سے اگر ان کے ساتھ سیکشل ابیوز ہوا ہے یا وہ کہیں نہ کہیں مولسٹیشن کا شکار ہوئے ہیں تو وہ بھی آگے مولسٹیشن ہی کریں گے.
اٹ کین ٹیک سم ادر فارم. فار ایگزامپل اگر اپنے گھروں میں وہ لڑائی جھگڑا سنتے ہیں, فار ایگزامپل اپنے گھروں میں وہ دیکھتے ہیں کہ باپ ماں کو پیٹ رہا ہے, فار ایگزامپل وہ اگر دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں کہ غیرت کے نام کے اوپر عورت کو قتل کیا جا رہا ہے, کبھی وہ ایسڈ پھینک کر, کبھی وہ چولہا پھٹنے سے, یا وہ اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں کہ عورت کی عزت نہیں ہے, چاہے وہ ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, چاہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی بچی کی پیسے کے اوپر شادی کی جا رہی ہے, چاہے وہ دیکھتے ہیں جو یہ وہ کون سی رسم ہے جس میں وہ اگر بھائی کچھ کرے تو اس میں بہن کو جو ہے وہ دشمنوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ ساری ڈفرینٹ فارمز ہیں, اور یہ شعیب ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے, صرف یہ ایک فیکٹر نہیں ہے, یہ ایک اوور آل ہماری نفسیات یا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بنا ہے سنس ایجز اینڈ ایجز. اور اگر اس میں ہم تھوڑا سا دیکھیں تو اس میں ہندوازم کلچر کا بھی بہت زیادہ افیکٹ آتا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ہم بہت عرصے تک رہے ہیں. دوسری آپ نے بات ہی کی, جیسے آپ نے کہا کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں. دیکھیں میں پھر بات کر رہی ہوں کہ اگر تو آپ کے ساتھ ایسا ہوا, لیٹ می گیو مائی ایگزامپل, کہ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ لیٹ سے بچپن میں کسی فارم میں ابیوز ہوئی ہوں, تو میں آگے یہ کوشش کروں گی کہ ہاں میرے آگے بچے یا ارد گرد کے لوگوں کو میں ایجوکیٹ کروں کہ وہ نہ ہوں, بیکاز آئی مائی سیلف ہیو گون تھرو دا سیم پین. دی ادر ٹائپ از, دیکھیں تصویر کا دوسرا رخ ہوتا ہے ہمیشہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں پھر کہہ رہی ہوں کہ ان کے اندر بٹرنس اور ان کے اندر نیگیٹو انرجی اتنی زیادہ ایکیومولیٹ ہو جاتی ہے کہ ان کو چینلائز کرنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ملتا. دے گیٹ فرسٹریٹڈ. جب وہ فرسٹریشن کا لیول بہت ہائی پہنچ جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی فارم میں اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے. یہ بالکل اس پانی کے لیول کی طرح ہے کہ جب دریاؤں میں ایک لیول جو ہے ایک سرٹن اس سے زیادہ جائے گا تو وہ اپنا پھر کہیں نہ کہیں راستہ بنائے گا, اور وہ پھر ڈسٹرکشن ہوئے گی, اور وہ ڈسٹرکشن ہر طرف ہوگی. یہاں پر دو فیکٹرز آ رہے ہیں جو لوگ ایسا کریں. ایک تو پرسنالٹی ٹائپ, نمبر 2 وہ اس لیے کر رہے ہیں بیکاز دے آر گیٹنگ ری انفورسڈ. ری انفورسڈ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کا پولیس سسٹم اینڈ جوڈیشری سسٹم ویک ہوگا, جہاں پر انہیں سزائیں نہیں ملیں گی. یہ کانسیپٹ ہے جو ہم بات کرتے ہیں, میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کروں گی, پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کی. سائیکالوجی کے اندر یا بیہیویئرل سائنسز کے اندر ہم بات کرتے ہیں شیپنگ اپ آف بیہیویئرس, کہ ہم نے بیہیویئرس کو شیپ اپ کیسے کرنا ہے. دیکھیں انسان کو ایک خاص ساخت میں بنایا گیا ہے, اور وہ ایک اس کو ہم شیپ اپ کرتے ہیں کہ جہاں پر اس کی پرسنالٹی ڈیمیج نہ ہو, اور جہاں وہ سوسائٹی کے لیے بھی جو ہے وہ ہارمفل نہ ہو. اب آپ نے بات کی اس میں پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دو ٹیکنیکس ہیں جس کے تھرو ہم شیپ اپ کرتے ہیں بیہیویئر. ٹھیک ہے. اسلام میں بھی جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے, اور آج کل جتنا بھی آرگنائزیشنس کے اندر یا HRM یا OBSE بھی جو پڑھائی جاتی ہے اس میں سب میں ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہے. ایسی ہے کہ آپ اس کے تھرو جو ہے آپ انسینٹیوز دیتے ہیں اور آپ شیپ اپ کرتے ہیں بیہیویئر. اور دوسری چیز کی طرف ڈیموشن کرتے ہیں جس میں آپ وڈرول آف دی پازیٹیو انسینٹیو کر لیتے ہیں, لے لیتے ہیں کوئی چیز, یا ان کو پروموٹ نہیں کرتے جسٹ ٹو ٹیل دیم کہ ان کو یہ چیز ریئلائزیشن کرانے کے لیے. سو دس از اے سارٹ آف پنشمنٹ ٹو شیپ اپ دی بیہیویئر. پنشمنٹ ڈز ناٹ مین آلویز فزیکل ابیوز, ڈنڈے مارنا. پنشمنٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ withdrawal اور ناٹ گیونگ اے پازیٹیو تھنگ ٹو دا پرسن. بالکل ٹھیک. اب آپ نے جب یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, یس دوسرا فیکٹر ہے کیونکہ سزائیں نہیں ملتی, اور یہ کچھ ایسے سخت بیہیویئرز ہیں جس میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسپیشلی چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی, پھر انہیں مار دیا جاتا ہے, چاہے وہ زینب کا ہو قصور کا واقعہ, چاہے اور یہ تو صرف کچھ رپورٹڈ کیسز ہیں نا جو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. انڈر دی سرفیس, انڈر دی ٹیبل یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, اور یہ بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں. تو یہاں پر یس شیپ اپ کرنے کے لیے پنشمنٹس ہمیں کرنی پڑیں گی, تاکہ جو ہے ایسے لوگ یا ایسے کلپریٹس اپنی فرسٹریشن کے لیے یا ان چیزوں کے لیے جو ہے زیادہ ری انفورسڈ مت ہوں, اور وہ زیادہ کوئی ایسا موقع پرست یا جسے کہتے ہیں کہ موقع وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا ہمیں ملے اور ہم اپنی یہ سیکشل فرسٹریشن اس کو پورا کریں. تو میرا خیال ہے پھر وہی بات آتی ہے کہ سزائیں سخت ہونی چاہیے, اور اس ٹاپک کے اوپر جیسے آپ نے کہا کہ اوپنلی بات ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. میں اس نقطے پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر سر عام سزا دی جاتی ہے, سر عام پھانسی دی جاتی ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو ابھی ظاہر ہے ڈسکشن ابھی ان پروسیس بھی ہے. لوگ ذہنی اور مطلب کہ سائیکولوجیکل جو امپیکٹ ہو سکتا ہے اگر اس کی ہم صرف بات کر لیں.
میرا خیال ہے جس حد تک یہ چیز اب بڑھتی جا رہی ہے نا، اس میں شعیب آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ایکسیس ٹو پورنوگرافی، ایکسیس ٹو گیجٹس، ایکسیس ٹو ڈسٹارٹیڈ انفارمیشن از ٹو مچ ناؤ اینڈ اٹس ویری ایزی. اور جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی یا ٹین ایجرس کی، تو دے آر ناٹ مینٹلی میچور، دے آر ناٹ ایموشنلی میچور اینڈ دے آر ناٹ سائیکولوجیکلی میچور. ان کو جو انفارمیشن ملی ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے طور پر اس کو جو ہے وہ کیا کریں گے، ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں گے. اور جب وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو چاہے وہ اسکیپزم کے لیے، چاہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں یا ڈرگس ہیں یا الکوہل ہے یا اور جو دوسرے راستے ہیں، میں اس میں پھر ایک براڈر کیٹیگری میں ڈیل کر رہی ہوں. تو اس میں یس ہمیں ڈفرینٹ فیکٹرز کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اور پنشمنٹ کا آپ نے کیا کہا امپیکٹ کیا ہوگا، تو جس حد تک اب یہ چیزیں بڑھ چکی ہیں، اوپن ہو گئی ہیں نا، پہلے ڈھکے چھپے ہو رہی تھیں لیکن اب اوپن لوگ کرنا شروع ہو گئے، ان کے لیے مے بی یہ ایک چیز نارمل بن گئی ہے، دے آر اسٹارٹنگ اٹ ٹیکنگ اٹ ایز اے نارمل یو سی. تو وہاں پر بڑا ضروری ہے چیک اینڈ بیلنس. ٹھیک ہے، یہ بالکل اس طرح ہے کہ جب تک ٹریفک سموتھ نہیں چلے گی، جب تک کہ ہم رولز کو فالو نہیں کریں گے، نہیں تو ہیپ ہیزرڈ ہوئے گی تو ایکسیڈنٹس ہوئیں گے. اسی طرح جو انفارمیشن ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، امپارٹ کر رہے ہیں ٹو دا پیپل، اس کو بہت اسموتھ اور آرگنائزڈ وے میں ڈیلیور کرنا. بالکل ٹھیک میم. میم اگر کسی بچے کے ساتھ فزیکل ابیوز ہوا ہے یا سیکشول ابیوز ہوا ہے اس کے بچپن میں، تو وہ کیا ساری زندگی اس کا اثر رہتا ہے؟ اور اگر اسے اس اثر سے باہر نکالنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کون سی ایسی تھیراپیز ہیں جو اس کو دینی پڑیں گی؟ اگر فرض کریں وہ تھیراپی اس کو نہیں ملی تو اس کی زندگی میں وہ کون سے ایسے چینجز ہوگی، اس کا بیہیویئر جو ہے وہ کس طرح موڈیفائی ہوگا، اور وہ کن کن چینلز کی طرف جا سکتا ہے، نیگیٹو چینلز کی طرف؟ نیگیٹو چینلز دیکھیں، ایک تو امپیکٹ آپ نے کہا یس امپیکٹ اس کا ہوتا ہے، لیکن میں پھر بات کر رہی ہوں کہ اگر تو پازیٹیو سپورٹ سسٹم ہے آپ کے پاس تو پھر تو میرا خیال ہے کہ وہ پازیٹیو وے میں چینلائز ہو جائیں گی. کہ جیسے میں پازیٹیو سپورٹ سسٹم کو بھی بتا دیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ سائیکولوجسٹ ہے، وہ کاؤنسلنگ ہے یا گھر والے ہیں. ایگزیکٹلی. اب سپورٹ سسٹم میں سب سے پہلے آپ کے سگنیفیکنٹ ادرز آتے ہیں، جس میں کہ آپ کے گھر والے آتے ہیں. کہ فار ایگزامپل کسی بھی قسم کا ابیوز ہوا یا جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، اگر آپ اپنے سگنیفیکنٹ ادرز جو گھر کے قریب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو دین یو فیل کمفرٹیبل اور آپ چیزوں کو چینلائز، اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کس طرح سے ہینڈل ہونی چاہیے. جب ذرا اور بڑی سٹیج پہ آتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعات کا شخصیت کے اوپر اثر آ رہا ہے اور یہ نہیں ریزالو ہو رہے، تو یس یو نیڈ ٹو کنسلٹ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل، یو نیڈ ٹو پرائمریلی کنسلٹ اے سائیکالوجسٹ. آپ کو ماہر نفسیات کو جو ہے، اور یس اس کا میں آپ کو ایکچولی بتا رہی ہوں کہ بہت کیسز ایسے میں نے دیکھے ہیں، اور اسپیشلی ظاہر ہے بچیاں جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اوپنلی جب ہمارے پاس آتی ہیں تو اس پہ بات کرتی ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں عورت کو سمبل بھی تو یہ لیا گیا نا کہ عورت ویک ہے، اور ویک ان اے سینس کہ جی وہ فزیکلی بھی ویک ہے اور ایموشنلی بھی ویک ہے. تو وہاں پر یس کنسلٹیشن جو ہے وہ سپورٹ سسٹم کا حصہ ہے. اسکولس کے اندر میں چاہوں گی کہ اگر ہم کاؤنسلنگ سینٹرز کی طرف آئیں، کیونکہ میرے پاس بہت سے ایسے بچے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاک وی ہیونٹ ٹولڈ اٹ ایٹ ہوم، اور یا سم ٹائمز دے سے کہ ڈاک وی کانٹ افورڈ یور کلینک فی. تو سم ٹائمز 1 or 2 سیشنز آر مور دین انف. ان کی انرجی کو یا جو ان کے بیٹر ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، دے جسٹ نیڈ سم بڈی ٹو لسن. ان کا کتھارسس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کہیں شیئر کر سکیں ہو کین انڈرسٹینڈ دیم وداؤٹ گیٹنگ ججمنٹل. اب یہاں پر ابھی تک کاؤنسلنگ سینٹرز کا کانسیپٹ جو ہے، ہم ویسے تو بہت زیادہ ویسٹ کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، لیکن ابھی تک یہاں پہ کاؤنسل، تو دس از کالڈ دی پازیٹیو سپورٹ سسٹم، جہاں پر کہ اگر کوئی ایسا ہوا ہے، امپیکٹ آیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں پھر ایسے لوگ اگر یہ امپیکٹ رہے تو وہ کل کو اپنی بھی میرٹل لائف کے اندر جو ہے وہ ہیلدی ریلیشن شپس ان کے جو ہے وہ نہیں ہوتے. تو یس اگر ان کو لگ رہا ہے تو دیر از نو ہارم ان گیٹنگ دی ہیلپ فرام دی ایکسپرٹس. بالکل ٹھیک. اور وہ نارمل زندگی کی طرف واپس آ سکتے ہیں سائیکالوجسٹ کے تھرو یا پھر سائیکاٹرسٹ کے تھرو. ایگزیکٹلی. سائیکاٹرسٹ اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ ذرا پن پوائنٹ کرنے دیجیے گا. سائیکاٹرسٹ جو ہوتے ہیں دے آر پرائمریلی دی MBBS ڈاکٹرس جو کہ پرسکرائب کرتے ہیں میڈیکیشن، اور وہ زیادہ تر جو بہت زیادہ میجر قسم کے جو سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یا بہت زیادہ جو ایکسٹریم نیوروٹک کیسز ہوتے ہیں، جہاں پر کہ یا جو ڈرگس لے رہے ہوتے ہیں اور شروع میں ان کا ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیجر کرنا ہوتا ہے، وہاں پر یس ہم کہہ سکتے ہیں کہ، لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ سائیکالوجسٹ ہی پرسکرائب کریں گے کہ اف دے نو کہ ہاں میڈیکیشن کی ایز اے فرسٹ ایڈ ضرورت ہے، تو دین دے ٹیل دا پیشنٹ کہ آپ کو انیشلی جو ہے وہ میڈیکیشن کی ضرورت ہے، اینڈ دین وی ریفر دیم ٹو دی سائیکیٹرسٹ. جی میم، جذباتی تربیت کی، سیکس ایجوکیشن کی کس حد تک ضرورت ہے، اور یہ ہم کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں کہ فلاں شخص
ہمیں ہیرسمنٹ کا شکار کرنا چاہتا ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے جذبات جو ہیں وہ بھر چکے ہیں, تو ہم کس طرح یہ اسیس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو پارٹس ہیں آپ کے کویشچن کے. سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ ہمیں پہلے میں یہ بتا دیتی ہوں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے ارد گرد وہ کون سے ایسے کلپریٹس ہیں. تو ہمیں اب اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی. وی ہیو ٹو اوپن دا آئیز, کیونکہ ہم اس کو پچھلے زمانوں سے کمپیریزن نہیں کر سکتے, کیونکہ اب انفارمیشن اور گیجٹس کی میں بار بار کہہ رہی ہوں ایکسیس بہت ایزی ہو گئی ہے. ہاں جو لوگ آپ کی باؤنڈری کراس کرنے کی, آپ نے کہا پتہ کیسے چلے گا, وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسرٹیو ٹریننگ دیں, نو کہنا سکھائیں. اور اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کوئی آپ کی باؤنڈری کراس کر رہا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ویدر ایٹ ہوم, ویدر ایٹ اسکول پلیس, ویدر ایٹ ورک پلیس, ویدر ایٹ مسجد اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا, جہاں بھی آپ اپنی لمٹس ڈیفائن کریں اور جہاں بھی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود, یہ ایک میں فیکٹر بتا رہی ہوں, بار بار وہ باؤنڈری کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہی ہے, تو دیٹ از دا فرسٹ کہ وہ انسان کسی بھی ٹائم آپ کے گریبان تک پہنچ جائے گا. وہی بات ہوتی ہے کہ ہم جب لمٹس اپنی سیٹ نہیں کرتے ہیں, وین سم بڈی گرابز آر کالر, تو ہم کہتے ہیں ہاؤ ڈیئر یو. یس ہی اور شی ڈیئرڈ, بیکاز آپ جب دور سے دیکھ رہے تھے کہ ہی اور شی کمنگ کلوز ٹو یو, تو آپ کو وہیں پر ایک شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی. تو یہ شٹ اپ کال جو ہے وہ سکھانا بڑا ضروری ہے. دوسرا آپ نے کہا ایسے کون لوگ ہوتے ہیں, ایسے زیادہ تر جی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ, کہ فار ایگزامپل اگر میں بچوں کی بات کروں تو بچوں کو علیحدہ میں لے جانا, بچوں کے ساتھ بچوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ لمٹس کا خیال نہ رکھنا, ان کو گود میں بٹھانا, ان کو تو میں پھر یہ بات کروں گی کہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اپنے گھروں کے اندر ہی ہم کیا کہتے ہیں کہ جی بچوں کو وہ انکل یا آنٹی وہ پیار کریں. میں آنٹی کا بار بار کہہ رہی ہوں کہ اب ہمیں اس سے جینڈر سے ارسپیکٹو آف دی جینڈر ہمیں بات کرنی پڑے گی. ہمیں بچوں کو یہ نہیں ہمیں اب صرف بتانا, کیونکہ اب تو میل جو ہیں بوائز بھی جو ہیں وہ بھی ہراس ہو رہے ہیں, وہ بھی سیکشولی ابیوز ہو رہے ہیں. آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو مسجد کے اندر بھی جو بوائز جو ہیں وہ جس طرح سے سیکشولی ابیوز ہوئے. تو دونوں کو جو ہے, میں پھر یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمیں دونوں کو ایکولی جو ہے وہ ٹرین کرنا ہے, اور اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ کوئی اگر آپ کو, آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں ہمارے پیرنٹس کہتے تھے اگر تمہیں کوئی ٹافی دے یا کوئی انکل کہے کہ ادھر لے کے جانا ہے یا میری بات سنو, تو آپ نے نہیں لینی. ڈیفینیٹلی. اب ہمیں اس سے ایک ہائر لیول کے اوپر ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. وہ ایجوکیشن کیا ہے؟ سیکس ایجوکیشن. اچھا, جب ہم سیکس ایجوکیشن کی شعبے بات کرتے ہیں تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک مینٹل, بچے کی مینٹل ایج کے مطابق اس کو ایجوکیٹ کریں. سب سے پہلے تو ہم بچے کو جب باڈی پارٹس بتا رہے ہوتے ہیں تو اس میں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کو بچے کی مینٹل ایج, میں بار بار کہہ رہی ہوں بچے کی مینٹل ایج کے مطابق آپ اس کو ایسا ایسا اورینٹیشن دیں, اس کو اس کی باڈی کے بارے میں ایک تعارف کروائیں. بچے کو یہ تو تعارف کرا دیتے ہیں کہ بچے آپ کا نام یہ ہے, آپ کے فادر کا نام یہ ہے, آپ کی امی کا نام یہ ہے, آپ بڑے ہو کر یہ بنیں گے. آپ نے کبھی بتایا سب سے پہلے کہ آپ کی باڈی کی اورینٹیشن کے بارے میں؟ اور جب بھی یہاں ایک اور چیز مجھے پلیز کہنے دیجیے, جب ہم باڈی پارٹس کا بتا رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی پرائیویٹ پارٹس کی بات آتی ہے ہم اسکپ کر جاتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پرائیویٹ پارٹس کو اسکپ کر جاتے ہیں. کریوسٹی پیدا ہوتی ہے. کریوسٹی از رائٹ فرام آدم, بابا آدم. ان کو کہا گیا ڈونٹ ٹچ دا فروٹ, انہوں نے کہا ہوں تو میں کراں گا. کریوسٹی از دیئر. بچوں کو جب آپ ان کے پرائیویٹ پارٹس, جینیٹلز ان کو ہم کہتے ہیں, جب ان کے بارے میں آپ نہیں آگاہی دیتے تو آپ ایک گیپ چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ گیپ پھر کور ہوتا ہے باہر سے ارد گرد کی انفارمیشن سے. بہتر ہے کہ بچے کو جب آپ باڈی پارٹس بتائیں تو اس کے پرائیویٹ پارٹس بتائیں. ہاں بچے کو اس کے لیول کے مطابق بتا دیں کہ جیسے کہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم یہ ہوتا ہے, میدے کا یہ کام ہوتا ہے, اس کا یہ کام ہوتا ہے, آئز دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ سمپلی انہیں کہہ دیں کہ جو آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ ایکسکریٹری سسٹم کے لیے ہے. اور بہت چھوٹے بچوں کو میں آپ کو بتاتی ہوں, میں کیسے لیکچرز دیتی ہوں, ان کو میں پشی پوٹی والی جگہ کہہ دیتی ہوں. آپ اس کے پروگرام کے تھرو میرا خیال ہے ان ماں باپ کی میں ووکیبلری کو انرچ کر رہی ہوں کہ ان کو آپ پشی پوٹی والی جگہ بتائیں کہ اگر اس کے اوپر کوئی ٹچ کرے گا تو بیٹا آپ نے آ کر ہمیں بتانا ہے, اینڈ وی ول ٹرسٹ یو. دوسری آپ نے بات کی کہ جب اس ایج سے ذرا وہ کراس کریں گے اور آگے آئیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی جینیٹل سٹیج. جینیٹل سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی پیوبرٹی سٹیج سٹارٹ ہوتی ہے بوائز اینڈ گرلس کے اندر, تو آپ کی باڈی کے اندر ڈفرینٹ کیمیکل ہارمونل سیکشول چینجز آ رہی ہوتی ہیں. جب سیکشول ہارمونس پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, میلز کے اندر اینڈروجنس ہوتے ہیں ٹیسٹوسٹیرونز, اور فیمیل کے اندر ایسٹروجنز ہوتے ہیں پروگیسٹرونز. اب جو سیکشول چینجز آ رہی ہوتی ہیں ان کو چینلائز کرنا, راستہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے. جینیٹل سٹیج پہ بھی ہمیں اسٹوڈنٹس کو اگر گھروں میں نہیں تو اسکولس کے اندر سائیکالوجسٹ ہوں جو کہ انہیں ان کی جینیٹل اورینٹیشن کے بارے میں بتائیں, جو ان کو ایجوکیٹ کریں کہ ان کی اپنی سیکس کے بارے میں, ان کی
सेक्शुअल ओरिएंटेशन के बारे में, उसका कौन सा राइट वे है चैनलाइज करने का। जैसे कि मैं हमेशा यंगस्टर्स को कहती हूँ कि खूब स्पोर्ट्स करें ताकि आपके अंदर की जितनी एनर्जी वो पॉजिटिवली जो है वो चैनलाइज हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें जो आपने बात की, येस दिस इज़ वेरी राइट कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक अबाउट द सेक्स एजुकेशन ओपनली। आप स्कूल्स में देखें, अपना स्कूल का ज़माना याद कर लें, जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर आया था, सच बताएं टीचर या आपकी जो भी उस्तानी थे उन्होंने पढ़ाया था वो चैप्टर? काफ़ी शाय महसूस करते थे और वो अक्सर जो है वो स्किप कर दिया करते थे, स्किप कर देते थे। तो ये एक माइंडसेट की बात है। इस माइंडसेट को चेंज हमने करना है कि हम जब स्किप करते हैं तो हम क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं। और मैं फिर बात करूँगी कि स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स खुद शाय फील करते हैं। आप ये बात करते हैं, हमारे अपने साइकोलॉजी के फील्ड के अंदर बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बात करते हुए जो एकेडमिशियंस विद ड्यू अपॉलजी वो ओपनली बात नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि अब दिस इज़ द राइट टाइम कि साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए इन ऑल ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं और इस टॉपिक के बारे में, इस मौजू के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।